السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ کے اجزاء۔ جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہیں: مبتدا، خبر، فعل ناقص۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا مبتدا کے بارے میں۔ جملہ اسمیہ مسند عالیہ کو مبتدا کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں مسند عالیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مبتدا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نقشے میں اس کی مثال دیکھ لیں، آگے یہ مثال کے طور پر واضح کر رہا ہے۔ مبتدا لڑکا، یعنی کہ جو نام ہوتا ہے، جس کے بارے میں جو کچھ لکھا جاتا ہے، جس کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند عالیہ، اور جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ اور فعل ناقص جو ہوتا ہے وہ نہ، ہے، تھے، تھی، ہیں وغیرہ، یہ جو کیا ہوتے ہیں؟ فعل ناقص ہوتے ہیں۔ جملہ اس میں مسند عالیہ کو مبتدا کہتے ہیں۔ نقشہ اس کی مثال دیکھ لیں۔ خبر اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس۔ جملہ اسمیہ کا فعل کسی کام کو ظاہر نہیں کرتا۔ جملہ اسمیہ کا جو فعل ہوتا ہے وہ کسی کام کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے، اس لیے اسے جملے میں مسند کو خبر کہتے ہیں۔ اس لیے اس جملے میں مسند کو خبر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی کے بارے میں کچھ لکھا ہوتا ہے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں۔ نقشے میں اس کی مثال بھی موجود ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم پیج نمبر 14 پہ۔ فعل ناقص کے بارے میں کہتا ہے جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے علاوہ فعل ناقص بھی ہوتا ہے، جو اس کا تیسرا جزو ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ مبتدا، خبر کے علاوہ فعل ناقص بھی ہوتا ہے، جو اس کا تیسرا جزو ہے۔ اس کی نقشے کی مثال وہ بھی واضح ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ مبتدا مسند عالیہ کو کہتے ہیں، خبر مسند کو کہتے ہیں، اور فعل ناقص جو ہوتا ہے وہ لاسٹ والا جو ورڈ ہوتا ہے جہاں پہ فکر آپ اینڈ کرتے ہیں، یعنی کہ ہے، تھا، تھی، ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ لڑکا ذہین ہے۔ یہ ایک جملہ بن رہا ہے، لڑکا ذہین ہے۔ لڑکا مبتدا ہو گیا، یعنی کہ مسند عالیہ ہو گیا۔ خبر جو ہے یہ ذہین، اس کے بعد فعل ناقص جو ہے ہوگا۔ لڑکی محنتی ہے، لڑکی مبتدا، خبر محنتی، اس کے بعد تھی جو ہے فعل ناقص۔ اساتذہ بہت لائق ہے، اساتذہ مبتدا، اس کے بعد خبر جو ہے بہت لائق، فعل ناقص جو ہے وہ تھے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں انور صحت مند تھے، مند تھا، انور ہو گیا مسند عالیہ، صحت مند خبر ہے، یعنی کہ مسند ہے، اس کے بعد تھا فعل ناقص۔ سبھی بچے نیک ہیں، سبھی بچے مبتدا، نیک خبر ہے ہمارے لیے، ہیں جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جملہ فعلیہ کے اجزاء۔ جملہ فعلیہ کے اہم ترین 3 اجزاء ہیں: فعل، فاعل، مفعول۔ فعل، جملہ فعلیہ میں فعل ناقص نہیں ہوتا، فعل تام ہوتا ہے۔ مثال کے طور مثالیں نیچے نقشے میں دی گئی ہیں، یہ آپ کو نیچے واضح ہوں گی۔ فعل جو ہوتا ہے جملہ فعلیہ میں فعل ناقص نہیں ہوتا۔ ناقص مطلب لاسٹ والے، یہ جو آپ نے اوپر یہ پڑھے تھے، ان میں فعل ناقص نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فاعل، جملہ فاعلیہ کے مسند کو مسند عالیہ کو فاعل کہتے ہیں۔ جو پہلے ہوتے ہیں، جو مسند عالیہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو نام ہوتا ہے جس کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند عالیہ، یعنی کہ وہ فاعل ہوتا ہے۔ مثال کے طور نقشے میں دیا گیا ہے، یہ مثال کے طور لڑکا، لڑکی، اساتذہ، انور، بچے، سبھی بچے، یعنی کہ یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے لیے فاعل ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مفعول۔ جملہ فاعلیہ کو مسند کو مفعول کہتے ہیں۔ جو جملہ فاعلیہ کے مسند کو مفعول کہتے ہیں۔ جو مسند ہوتا ہے یہ لاسٹ درمیان والا جو ہے ہمارے پاس، اس کو یہ فعل میں موجود نہیں ہوتا، اور یہ جو کیا ہوتا ہے؟ یہ فاعل ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ خبر جو ہے مسند ہے، یہ کیا چیز ہے؟ مفعول ہے۔ ذہین، محنتی، بہت لائق، صحت مند، نیک، یہ کیا چیز ہے؟ مفعول ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں مزید ان 3 اجزاء کے علاوہ جملہ اسمیہ اور فاعلیہ دونوں میں جو الفاظ خبر سے متعلق ہوتے ہیں انہیں متعلقات خبر یا متعلقات فعل کہتے ہیں۔ اگر نے موجود ہو تو اسے علامت فاعل کہتے ہیں۔ مثال کے نقشے کے طور پر وہی نقشہ آ گیا آپ کے پاس۔ فاعل نام کے طور پر جس کے بارے میں کچھ لکھتے ہو، اس کے بعد مفعول مسند ہو گیا جو خبر ہوتی ہے۔ تیسرا فعل جو ہوتا ہے ہمارے پاس لکھا، پڑھا، کھایا، پیا، یہ کچھ متعلق فعل باخبر، کل، ابھی، تازہ، علامتی فعل نے وغیرہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ ہے جملہ اسمیہ کے اجزاء۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء۔ امید کرتا ہوں یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔